اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ والوں کو چند راتوں کا خصوصی پیکیج عطا کیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی شکل میں، وہ لیلۃ الجائزہ عید الفطر والی رات کی شکل میں، وہ لیلۃ الضحیٰ بڑی عید والی رات کی شکل میں، وہ لیلۃ الجمعہ جمعہ والی رات کی شکل میں، اور 15 شعبان کی رات شب برات کی شکل میں۔ یہ وہ راتیں ہیں اور یہ وہ پیکیج ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص امت محمدیہ والوں کو عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کی عطا کے بہانے ہیں، یہ اپنی حبیب کی امت کو نوازنے کے بہانے ہیں۔ یہ پیکیج اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی اور کسی نبی کی امت کو نہیں دیا جو اپنے حبیب کی امت کو دیا ہے۔ ایک خصوصی پیکیج ہے، یہ خصوصی پیکیج ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا عالمی قانون تھا، انٹرنیشنل لا۔ وہ کیا تھا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ ایک کے بدلے میں 10 عطا فرمائیں گے۔ یہی دستور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک چلا آتا رہا۔ تو جب آپ علیہ السلام پر یہ آیت اتری ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اے میرے نبی جی آپ کی امت میں سے جو ایک نیکی کرے گا میں اللہ اس کو 10 عطا فرماؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو بہت تھوڑا ہے، میں 10 پہ راضی نہیں ہوں، بہت تھوڑا ہے، بڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ جو ایک نیکی کرے گا میں کئی گنا دے کر عطا کروں گا، کئی گنا دوں گا، کئی گنا۔ وہ کئی گنا 70 بھی ہو سکتا ہے، 700 بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا رب زد امتی، یہ بھی تھوڑا ہے، میں اس میں بھی راضی نہیں ہوں۔ اللہ نے پھر آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سمیع علیم۔ آپ کی امت میں سے میں جو ایک نیکی کرے گا ایک کے بدلے میں 700 تک دوں گا، اور اس کی خلاص کی بقدر 49 کروڑ تک اس کو عطا کروں گا، 49 کروڑ تک۔ تو اتنے پہ تو آپ علیہ السلام راضی ہو جاتے، لیکن قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کے ساتھ شفقت، قربان جائیں اللہ کی ذات پر کہ امت محمدیہ کو نوازنے کا بہانہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں، یہ بھی تھوڑا ہے، یہ بھی تھوڑا ہے کہ جو آپ گنتیاں بتا رہے ہیں یا اللہ یہ تھوڑا ہے، بزبان حال ہی فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایک آیت اور اتاری، ایک شرط بڑھا دی، اور کیا کہا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اے میرے نبی جی ایک شرط کے ساتھ کہ جو لوگ صبر کریں گے، دین پر ہر حالت میں ڈٹے رہیں گے، ان کو میں بلا حساب و کتاب عطا کروں گا، بغیر گنتی اور شمار، جتنا چاہے لے لے گا۔ میں اللہ دینے والا، میرے بندے لینے والے، میں صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب عطا کروں گا۔ تو اللہ تو اس امت محمدیہ کو دینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ لیلۃ البراء ہے، شب برات کی رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی امت محمدیہ والوں کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس رات کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ ہمارے ہاں 2 طرف کو لوگ چلے گئے۔
ایک طرف کا طبقہ وہ ایک انتہا اور ایک ایکسٹریم پہ، اور دوسری طرف کا طبقہ وہ ایک الگ انتہا اور ایکسٹریم پہ چلا گیا۔ ایک طرف کے طبقے نے کہا کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی کوئی نہیں، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، جتنی احادیثیں ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اس نے اس رات کی عبادت، فضیلت اور اگلے دن کے روزے ہی کا انکار کر دیا۔ اور ایک طبقہ اتنی انتہا پہ چلا گیا کہ اس رات کو بھی لیلۃ القدر کی طرح منانے لگا، عید کے تہوار کی طرح منانے لگا، نئے کپڑے پہننا شروع کر دیے، راتوں کو خاص قسم کی عبادت شروع کر دی، اور گھروں کو سجانا شروع کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات شروع کر دی۔ وہ اس انتہا پہ چلے گئے، اس انتہا۔ اعتدال رکھیں، اعتدال رکھیں۔ یہ امت محمدیہ، اللہ تعالیٰ نے اعتدال والی امت بنایا ہے۔ نہ تو اس رات کا بالکل انکار جو ایک طبقے نے کر دیا، اور نہ ہی وہ فضیلتیں اور وہ عبادتیں جو ایک طبقے کے یہاں رائج ہو چکی ہیں وہ ہیں۔ تو میں اس رات کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے بارے میں احادیث مروی ہیں، اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اگرچہ وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، لیکن جب 10 صحابہ کرام سے مروی ہیں تو سندن ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، لیکن جب ایک اتنا بڑا مجمع ان کو روایت کرنے والا ہے تو یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، حسن لغیرہ، کہ اس کے کرنے والوں کو اللہ مستحب استحباب پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس رات کی میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مروی ہیں، البتہ اس رات کی کوئی خاص طریقہ عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے الفی رکعہ و 100 نفل پڑھنا شروع کر دیے، بعض نے ایک وہ صلاۃ البراء کے نام سے نماز نکال لی، خاص طریقہ عبادت کوئی طریقہ منقول نہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ جیسے چاہیں مرضی عبادت کریں، جو چاہیں مرضی مانگے، جیسے چاہیں مرضی نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کا عرش وہ پہلے آسمان پہ آتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر حل من سائل حل من مسترزق، ہے کوئی معافی کی ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والا، ہے کوئی اپنی حاجتوں ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ تو رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری رات اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی اپنے کام کروانے والا، حاجتیں ضرورتیں پوری کروانے والا۔ تو یہ ایک تو اس کام رات میں یہ اعلان ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے۔ دوسرا، اس رات کی برکت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں انسان کے نامہ اعمال فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات میں انسانی بجٹ پیش کرتے ہیں، فرشتوں کے حوالے بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ کس کس کو مارنا ہے اور کن کن گھر کے اندر اولاد کو پہنچانا ہے، کس کو فقیر بنانا ہے، کس کو مالدار بنانا ہے، کس کو حادثے میں مارنا ہے، کس کو ہواؤں میں اڑا دینا ہے، کس کو آگ میں جلانا ہے، کس گھر میں شہنائیاں بجتی ہوں گی وہاں صف ماتم بپا کرنی ہے، اور کس گھر کے اندر ویرانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے وہاں خوشیوں کا سامان پیدا کرنا ہے، کس گھر کے اندر کے لوگ اولاد سے نا امید ہو چکے تھے وہاں نرینہ اولاد پیدا کرنی ہے، اور کس گھر کے اندر وہ اولاد سے بھرا پڑا تھا وہاں کتنے لوگوں کو لے کے جانا ہے، کس کو مالدار بنانا، کس کو غریب بنانا ہے۔ سارے سال کا بجٹ اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، سارے سال کیا کام ہوں گے، کیا کیا ہوگا، اللہ وہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، اور فرشتے پھر اس حساب سے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، عمل کرنا۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے ہونے والے کام فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس رات میں اللہ سے معافی مانگیں،
توبہ استغفار کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں، اور اللہ سے اپنے اگلے سال کے کام بنوا لیں۔ اگلے سال میں جو چاہتا ہوں، مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، میری جو جائز خواہشات ہیں، میری جو نیک تمنائیں ہیں، اللہ سے سارے رات گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے معافی مانگوں، اللہ سے اپنے مطالبے منواؤں۔ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا جس کو میں عطا کروں۔ تو اس رات میں اللہ سے خوب مانگے۔ ہاں، ایک شرط کے ساتھ، چند ایسے بد نصیب ہیں، چند ایسے بدبخت ہیں کہ جن کی صراط کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ صراط میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزیں گنوائی ہیں اور چند ان بد نصیبوں کے نام ذکر کیے ہیں کہ جن کی صراط کے اندر بھی معافی اور مغفرت نہیں کی جاتی۔ میرے نبی نے فرمایا، مشرک، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ مدمن الخمر، شراب کا عادی، اللہ شراب کے عادی کو بھی معاف نہیں کرتا۔ متکبر، اللہ متکبر کو بھی معاف نہیں کرتا۔ عاقٌ لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، اللہ ایسے کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، اللہ ایسوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور مشاحن، کینہ پرور، بغض رکھنے والا، ظاہر میں معاف کر دے لیکن دل میں اونٹ کی طرح کینے کو پال کے رکھے کہ جب موقع ملے گا انتقام لوں گا، جب موقع ملے گا بدلہ لے لوں گا، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کینہ پرور۔ ان لوگوں کو اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تک یہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لیں، توبہ نہ کر لیں، اللہ ان لوگوں کو بھی ایسی رات میں معاف نہیں کرتا، ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو میری گزارش ہے، اگر اللہ نہ کرے میرے سننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، شراب کا عادی ہے، متکبر ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، کینہ پرور ہے، اور یہ شراب پینے کا عادی، ایسا اگر کوئی اللہ معاف فرمائے ایسا شخص ہے، تو گزارش ہے کہ معافی جس سے مانگنی ہے دل میں مانگ لے، نیت کر لے گناہوں کو چھوڑنے کی، نیت کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیں گے، نیت کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ اور پھر اگلے دن کا روزہ ہے، اگلے دن کا روزہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو 15 شعبان کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے کی برکت سے پچھلی 15 شعبان سے اور آج کی 15 شعبان تک کیے گئے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور کیا فضیلت بتائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اس شب برات میں قبیلہ بنو کلب کی بھیڑوں پہ جتنے بال تھے، اللہ ان بالوں کی بقدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، بھیڑیں بہت زیادہ، اور بھیڑ اور بکری کے بدن پہ لاکھوں کروڑوں اربوں بال، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں نوازنے کے، معاف کرنے کے بہانے تراشتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں تو میں بلا حساب و کتاب بندوں کو معاف کر دوں گا۔ تو توبہ کا سفر شروع کریں، توبہ کا سفر شروع کریں۔ بظاہر ہم منزل تک نہ پہنچ سکتے ہوں، لیکن توبہ کا قدم بڑھائیں، انشاءاللہ پہلا قدم بڑھائیں گے اور ہماری موت آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمیں منزل تک پہنچا دیں گے۔ سفر تو شروع کریں، سفر تو شروع کریں۔ کیا ہماری امت محمدیہ کا تو گنہ سے گنہگار آدمی بنی اسرائیل کے عبادت گزار سے بھی بڑھ کے تھا؟ وہاں کا گنہگار کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سخت قحط پڑا، بارش کوئی نہیں ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بندوں کو لے کے دریا کنارے گئے ہیں، تو جب وہاں پہنچے ہیں تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ بارش اتار۔ اللہ نے بارش کوئی نہیں اتاری۔ وحی آئی کہ اس مجمع میں ایک ایسا بدبخت بد نصیب بندہ ہے، جب تک وہ مجمع میں ہے اللہ بارش نہیں برسائے گا۔ 40 سال سے اس نے کوئی نیکی کی نہیں کی، روز گناہ کرتا ہے، دن ہو کے رات روز اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں آ سکتی۔
موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ فلاں فلاں شخص ہے وہ نکل جائے، اس کی نحوست کی وجہ سے ہم پر بھی بارش نہیں اترے گی۔ اب وہ آدمی وہیں مجمع میں کھڑا ہو کے کہنے لگا دل میں، ان خرجت ففضحت نفسی، اگر میں نکل گیا ساری زندگی میرا تماشا بن جائے گا، رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے اچھا تو وہ بد نصیب تھا جس نے 40 سال سے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، تماشا بن جائے گا۔ تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے توبہ کی، کھڑے کھڑے کیا توبہ کی؟ کہنے لگا اللہم انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی جئتک تائبا فقبلنی، اللہ 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا، تو مجھے ڈھیل دیتا رہا، اے اللہ میں تیرے پاس توبہ کر کے آیا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ 4 سیکنڈ لگے اس دعا میں، اللہم انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی جئتک تائبا فقبلنی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 سیکنڈ کی دعا کی وجہ سے 40 سال کے گناہوں کو معاف کیا اور آسمان سے چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ نکلا تو کوئی نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ تو وحی آئی کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تو اسی کی برکت سے دے دی، جس کی وجہ سے روکی تو اسی کی برکت سے دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کا نام تو بتا۔ کہا واہ موسیٰ، جب میرا نام فرمان تھا تو نام چھپا کے رکھا، فرما بردار بن گیا تو اپنے بندے کو تیرا نام بتا کے رسوا کر دوں، میں نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ تو بنی اسرائیل کا آدمی تھا جس نے ایسی توبہ کی، اللہ نے 40 سال کے معاف کر دیے۔ تو ہم تو اگر سچی پکی توبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہماری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو توبہ کی طرف قدم بڑھائیں۔ اب جو حالات ہیں یہ میں جو بیان کر رہا ہوں، میرے سامنے مجمع کوئی نہیں ہے، میں یہ 2 لوگ بیٹھے اور دیواروں کو سنا رہا ہوں، لیکن آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے کہ جو حالات ہیں ایسے ایسے حالات میں، یہ سارے حالات میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو زمین آسمان میں فساد بپا ہوتا ہے، یہ جو زمین ہلتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو پہاڑ ہلتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو سمندر زیر و زبر ہوتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو ہوا میں آلودگی پھیلتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو فضا خلا کا ماحول خراب ہوتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو اللہ خوراک کی کمی کر دیتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو اللہ نیک لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو سمندر خوراک دینا بند کر دیتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو زمینیں اپنا غلہ روک لیتی ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو دوست وفادار نہیں رہتے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو بیویاں وفادار نہیں رہتی انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو اولاد فرما بردار نہیں رہتی انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ ساز و سامان ہو کے بھی سکون نہیں ملتا انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی انسان کے گناہوں کی وجہ سے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ زمین آسمان بحر و بر کا جتنا بھی فساد ہے اس سب کا قصوروار حضرت انسان ہے۔ اے انسان تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، میں زمین آسمان کی برکت نعمتیں تجھ پہ اتار دوں گا۔ تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ میرے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.